الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، شیوخ عظام اور مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والے، اس میں دینی سفر جاری رکھے ہوئے طلباء کرام اور اہل علاقہ، گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. آج حضروں کے اس فوارہ چوک میں سیرت کمیٹی کے زیر انتظام
اور علماء کرام کی ایک بہترین جمعیت اور بہترین گلدستے کی صورت میں سب اکٹھے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ اشتہار پہ نظر پڑی تو عنوان کچھ اور دیکھا، اور مجھے تو 3-4 عنوان دیے گئے، تو میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ اتنے عنوانوں کو لے کے چلنا تو مشکل ہے کہ ایک عنوان کے لیے کم از کم ایک خطیب آدھا پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہلکا ہلکا سارے موضوعات کو ٹچ کرتے ہوئے اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ اس پروگرام کو اور اس کا انتظام اور انصرام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں جزائے خیر اور جزائے جزیل عطا فرمائے۔ دوستو، دین اسلام یہ ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے، اس کی خوبیاں اور اس کے محاسن کی انتہا کہ اس اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام مخلوق کا دین نہیں ہے، مخلوق کا بنایا ہوا، اللہ کا پسند کردہ، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، کہ اللہ نے یہ دین ہمیں عطا کیا اور اللہ ہی نے ہمارے لیے یہ دین پسند کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا، آپ جانتے ہیں وہ معاشرہ بالکل ناموافق تھا، باد مخالف کی طرح تھا، تندی مخالف کی طرح تھا، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی انسانیت تھی، گمراہی اور قہر مذلت میں ڈوبی ہوئی تھی انسانیت۔ اس انسانیت کو اس گہرائی سے نکال کر اوج بلندی تک لے کے جانا ہے، آسمانوں کی بلندی تک لے کے جانا ہے، اخلاق کی ترقی پہ چلانا ہے، کردار کی ترقی دکھانی ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، ان کے عمل کی اصلاح کرنی ہے، حقوق کو بحال کرنا ہے، علم کے پرزور نور کے ذریعے ان کے سینوں کو منور کرنا ہے۔ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل و دماغ کو معطر و منور کرنے کے لیے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے، اجالے میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب کیا 2 ہستیوں کا۔ ایک کو اللہ رب العزت نے نور مبین قرار دیا اور دوسری ہستی کو اللہ نے سراج منیر قرار دیا۔ قرآن نور مبین ہے، روشنی اجالا ہے۔ اب اجالا روشنی چمکنے کے لیے دیوا چاہیے، چراغ چاہیے کہ جہاں یہ چمکے، وہ چراغ، وہ دیوا، وہ دیا کیا ہے؟ وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کائنات والو، دلیل تمہارے رب کی طرف سے، برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور مبین، کھلا نور، واضح نور۔ حضروں والو، قرآن کو اللہ نے نور کہا، نور کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام مفسرین اپنے اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نور کیسے ہے۔ کچھ کہتے ہیں جیسے نور کے بغیر راستہ اندھیرے میں معلوم نہیں ہوتا، کچھ کہتے ہیں جس طرح نور اجالے کے بغیر نیلے اور کالے، سرخ اور سفید کا پتہ نہیں چلتا رات کے اندھیرے میں، اسی طرح اللہ نے قرآن کو نور بنایا۔ کفر اور شرک کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں اگر تمہیں حق راستہ نظر آ سکتا ہے تو نور قرآن ہی سے نظر آ سکتا ہے۔ فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، جس طرح نور ہو، اجالا ہو۔ آپ اندھیرے میں کسی کو نوٹ تھما دیں، اس کو کیا پتا چلتا ہے 100 کا ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، کتنے کا ہے؟ جی نہیں پتا چلتا۔ جب اجالے میں آتا ہے فرق ہو جاتا ہے، یہ 5000 کا ہے، 1000 کا ہے، 500 کا ہے۔ کیوں؟ روشنی پڑی، فرق آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نور بنایا تاکہ کائنات والو تمہیں سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، شرک اور توحید میں، کفر اور اسلام میں فرق نظر آ جائے۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو کہہ دو سبحان اللہ، تاکہ فوارہ چوکے، یہ در و دیوار، یہ زمین، دن کو تو سارا دن یہاں گاڑیوں کے ہارن بجتے رہتے ہیں، دکانداروں کی اپنی بولیوں کی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن آج کی یہ رات تاکہ پتہ چل جائے اتنے شوروں میں یہاں توحید کی بھی صدا بلند ہوئی ہے، یہاں اللہ کا قرآن بھی پڑھا گیا، یہاں اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بھی لگا۔ تو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورۃ فرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے۔ اللہ نے آپ پر فرقان نازل کیا۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ فرق کرنے والی کتاب۔ یہی وہ کتاب ہے، یہی سچے اور جھوٹے میں فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو توحید اور شرک میں فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حق اور سچ اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دیتی ہے۔ فرمایا آپ جانتے ہیں جب قرآن نور بن کے آیا تو نور کے لیے چراغ چاہیے جس سے روشنی پھیل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس رب پہ ذرا غور کیجئے۔ فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا، نور مبین آیا، آپ کے قلب اطہر پہ اترا۔ اب آپ کی شان کیا ہے؟ اِنَّا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ کیا بنایا؟ گواہ بنایا۔ کس بات کا گواہ بنایا؟ میرا پاک پیغمبر سرزمین مکہ عرب ہے، یہاں لات منات عزا و حبل کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں،
یہاں نائلہ اور اصحاب کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں، ود سوا یغوث یعوق اور نصر کی الوہیت کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں۔ کعبہ میری توحید کا مرکز ہے، 360 بتوں سے بھر دیا گیا، میرا پاک پیغمبر میری توحید کی گواہیاں دینے والا کوئی نہیں۔ انا ارسلناک شاہدن، میں نے آپ کو کفر کے اس مرکز میں آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک دوسرا معنی بھی کرتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے آپ کو بیان کرنے والا، حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے گواہی دینے والا اور حق بیان کرنے والا، ان دونوں معنوں میں جوڑ کیا ہے؟ سن لیجئے، آج احمد جمشید ایک جوڑ بتلانے لگا ہے، کوئی تضاد نہیں ان دونوں معنوں میں۔ آپ توحید کے گواہ ہیں، حضروں کے فوارہ چوک میں آنے والے غیور دوستو سن لیجئے، جس طرح گواہ موقع پہ عدالت میں کھڑے ہو کے جج کے سامنے، جرگے کے سامنے اسی بات کی گواہی دیتا ہے جو معاملات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں، وہ جو حال دیکھا ہوتا ہے اسی کے مطابق جا کے کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدن، میرا پیغمبر جو حق میں نے آپ کو دکھایا ہے، جو توحید میں نے آپ کو دکھائی ہے، آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اسی دیکھی ہوئی توحید کی گواہیاں دینی ہے۔ گواہ بھی وہی بیان کرتا ہے جو اس نے موقع پر دیکھا ہوتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ تو آپ کو جو میں نے بتایا ہے آپ اسی طرح کھڑے ہو کر بیان کریں۔ انا ارسلناک شاہدن ومبشرا، اور آپ کو مبشر بنایا، بشارتیں دینے والا، ونذیرا، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مبشر بھی ہیں، جو آپ کی توحید کی گواہی کو تسلیم کر لے گا آپ اسے جنت کی بشارتیں دیتے جاتے ہیں۔ اور حضروں والو عجیب بات یہ، آپ مبشر ہیں، کبھی تو آپ عمومی بشارتیں دیتے ہیں، مثلا قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین، میرا پیغمبر مومنوں کو بشارت دیجئے۔ کبھی آپ کو خاص بشارتیں دیتے ہیں، بشر المتقین، متقین کو بشارت دیجئے۔ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کبھی آپ تنہا بھی بشارتیں دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ ایک ایک مجلس میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ آپ مبشر ہیں، تو جب آپ بشارتیں دیتے ہیں ایک ہی محفل میں دیتے ہیں، آج تک دنیا کہتی ہے عشرہ مبشرہ۔ یہ وہ 10 ہیں جنہیں لسان نبوت سے بشارتیں ملتی ہیں۔ مبشرن، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تقریر کا انداز کبھی یوں ہوتا، بشارتیں دیتے، لوگوں کو کے چہرے کھل اٹھتے تھے، اور کبھی آپ جب انذار کرتے تو صحابہ کرام فرماتے آپ کی تقریر میں کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی کہ ذرافت منہ العیون، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو جاتی، دل ڈر جاتے، چہروں پہ
زردی آ جاتی، کیونکہ آپ نذیرا ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ جو انکار کرے انہیں جہنم سے ڈراتے ہیں، اللہ کی گرفت سے ڈراتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرنے سے ڈراتے ہیں، شرک کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ اگر پیسے نہیں لگتے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ داعی ہیں إِلَى اللَّهِ، کس کی طرف؟ آپ دعوت دینے والے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، داعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ اور قربان جاؤں، قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے میرا پیغمبر قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور قرآن تیسرے مقام پہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میرا پیغمبر دلیل کے ساتھ، بہترین واعظ کے ساتھ آپ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے جائیں، چونکہ علماء بڑی تعداد میں ہیں اور طلباء بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں دو معنی کرنے لگا ہوں، اجازت ہے؟ پھر سن لیجئے، لطف اٹھائیے ذرا۔ فرمایا داعیاً الی اللہ، آپ داعی ہیں الی اللہ، کس کی طرف؟ جب دعوت دی جا رہی ہو، کوئی لات منات عزا حبل کی طرف دعوت دے رہا ہو، کوئی مردوں زندوں کی طرف دے رہا ہو، کوئی قبر کی طرف دعوت دے رہا ہو، قبرستان کی طرف، آپ ایسی بستی میں کھڑے ہیں، آپ دعوت کس طرف دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف دے رہے ہیں۔ تو لفظ یہ نہیں فرمایا داعی بنایا، آپ کو مدعی نہیں بنایا۔ اوئے ہوئے حضروں والو، امام راضی رحمہ اللہ یہاں کچھ لکھتے ہیں، میں وہ توجیہ بھی ذکر کرتا ہوں، پھر میں اپنے شیخ کی توجیہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ سنیے پہلی توجیہ، فرمایا اللہ نے آپ کو داعی بنایا، داعیاً الی اللہ، داعی کہا پیغمبر کو، مدعی نہیں کہا۔ امام راضی فرماتے ہیں داعی میں مدعی میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں چونکہ حضرت استاذ العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مناظر اسلام بھی ہیں، تو مناظرہ پڑھاتے ہیں۔ تو مناظرے میں جب دو مناظرین، مناظر جب دو بیٹھتے ہیں آمنے سامنے، تو پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم میں سے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے۔ اس پہ ہی رفڑ لگا رہتا ہے کہ مدعی کون ہے۔ تو مدعی کی تعریفیں کئی کی گئی ہیں۔ ایک تعریف مدعی کی یہ ہے من یدعی خلاف الظاہر، کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے مدعی وہ ہوتا ہے من اذا ترک ترک، جو اپنا دعویٰ چھوڑ دے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے۔ دو تعریفیں میں نے ذکر کر دی ہیں، باقی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلی تعریف کہ جو خلاف ظاہر دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں آپ کو مدعی اس لیے نہیں کہا کہ آپ مدعی نہیں، آپ توحید کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور توحید وہ مسئلہ نہیں ہے جو خلاف ظاہر ہو، بلکہ توحید کا مسئلہ عین ظاہر ہے۔ آپ کا دعویٰ ظاہر کے خلاف نہیں، ظاہر کے موافق ہے۔ توحید والا مسئلہ فطرت کے موافق ہے۔ ہر آدمی کی فطرت سلیمہ ہو تو توحید کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور میرے شیخ ایک دوسری توجیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہو۔ عدالت میں آپ نے دعویٰ کیا، مدعی بن گئے، جرگے میں لوگ پڑھتے گئے، آپ کی منت جاری کی، آپ نے اپنے دعوے سے پیچھے قدم رکھ دیا،
جب دعوے سے پیچھے ہو گئے بس جھگڑا ختم۔ تم مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ میرا محبوب پیغمبر آپ مدعی نہیں ہے، آپ نے توحید کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ کٹ تو سکتے ہیں، اس دعوے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ آپ داعی ہیں، مدعی نہیں۔ مدعی دعوے سے پیچھے ہو سکتا ہے، آپ دعوے سے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، ابو طالب کے پاس جرگہ آتا ہے مشرکین مکہ قریش کے رؤساء کا کہ جی آپ کے بھتیجے نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ہمارے معبودوں کے پلے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ سمجھائیں ان کو، کیا کریں؟ ان کو سمجھائیں، خدا را آپ کا بھتیجا ہے، آپ بیمار ہیں، صاحب فراش ہے، آپ کے بعد اگر ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے چچا کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کہا، چچا نہیں رہا تو آج ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پہلے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھائیں۔ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ ابو طالب صاحب فراش ہیں، امام الانبیاء تشریف لے آتے ہیں۔ ابو طالب کہنے لگا یبن اخی، او میرے بھتیجے، ہؤلاء رؤساء قومک، یہ جو میرے سامنے جرگہ ہے یہ تیری قوم کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، وڈیرے ہیں، سارے آپ سے نالا ہے، سارے آپ سے شکوہ کناں ہے، سارے گلے کرنے والے ہیں، پریشان ہیں۔ کچھ آپ ہی نرمی کرے، آپ رعایت کریں، خیال کریں ان کی۔ میں تو آپ کا ساتھ دیتا ہوں لیکن آپ کیا کریں، کیونکہ چچا ایمان تو نہیں لایا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے بھتیجا ہونے کی وجہ سے۔ تو کیا کہا حضرت والو، ذرا سنیے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، گرم ہونے دو مجھے آج میرا دل کرتا ہے انشاءاللہ آج قرآن سناؤں میں آپ کو۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت، حکم نبوت، عصمت شہداء اسلام۔ سنیے ذرا، بھتیجے سے کہنے لگا ابو طالب، او میرا بھتیجا، آپ اپنی بات چھوڑ دیں، نرمی کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا میرا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، بس میں ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ انی اريد منهم کلمة واحدہ، زیادہ نہیں، انی اريد منهم کلمة واحدة، میں ان سے ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ کلمہ بھی ان کے فائدے کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر اذا قالوها، جب یہ وہ کلمہ مان جائیں گے، کہہ لیں گے، تو تطیع لهم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، عرب سارے دن کے تابعدار ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے اجمین کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کلمہ تو میرا ایسا ہے، ان کے بھلے کا ہے۔ تو ابو جہل یہ لیڈری کا، بڑے ہونے کا بڑا شوقین تھا اور پیسے کا بھی بڑا حریص تھا۔ خیر پیسہ کس کو پسند نہیں ہے، پاگل ماں باپ کو نہیں جانتا لیکن نوٹ وہ بھی جانتا ہے، ایسا ہے۔ راستے میں ایک دفعہ پاگل کو دیکھا، کسی کو نہیں جانتا، مر جا رہا ہے، عورت جا رہی ہے، بچہ ہے، مار رہا ہے گاڑیوں کو بھی، لیکن نوٹ اس نے پیسے ادھر رکھے ہوئے، اس کو کسی میلی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دیتا کسی کو۔ چیز ہی ایسی ہے۔ شرح وقایہ کے حاشیے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کتاب البیوع کے اندر کہ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں لأن القلب یمیل الیہ، دل اس کی طرف کیا ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ اور جیب بھی کہاں بنی ہوتی، دائیں جانب کی یہ بائیں جانب، چیک کرو نا ذرا، بائیں جانب دل کے اوپر ہے۔ میرا ایک دوست کہتا تھا
جب یہ جیب بری ہوتی ہے نا تو دھڑکن ٹھیک ہوتی ہے دل کی، اور جب یہ خالی ہونے لگتی ہے تو بس دھڑکن میں فرق آنے لگتا ہے۔ تو جب ابو جہل نے یہ سنا کہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں اگر یہ میرا لایا ہوا کلمہ مان جائیں تو تطیع لہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ، عرب ان کے تابعدار، عجم ان کو جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو ابو جہل ایک دم کہنے لگا ہاتھ ہاں، اگر گال انج دیے تے اور لے آ، پھر پڑھو ایسا کلمہ، میں تو ماننے کو تیار۔ اور ایک کتاب میں تو لکھا ہے، کہنے لگا عشرن عشرن، ایک کلمہ نہیں، جس کلمے میں اتنا کچھ ملتا ہو تو پھر ایسے 10 کلمے بھی میں ماننے کو کیا ہوں، لے آؤ۔ دیکھیں آپ میرے خیال سے کچھ تھکے لگ رہے ہیں، حالانکہ پروگرام تو شروع ہے، ابھی نہیں تھکے، پکے بیٹھے ہیں۔ سنیے پھر، تو ابو جہل کہنے لگا ہاتھ ہاں، وہ کلمہ پیش کیجئے، ایک نہیں ایسے 10 کلمے ماننے کو تیار ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا 10 نہیں، ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات والو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ مان جاؤ، یہ اقرار کر لو کہ حاجت روا و مشکل کشا، الہ داستہ و دستگیر کوئی نہیں الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ میرے دوستو، کیا پتا ہے یہ لمحات پھر زندگی میں آئے نہ آئے۔ گزشتہ سال کئی اس چوک میں آئے ہوں گے، اس سال وہ تہ خاک پڑے ہوں گے، کیا پتہ ہے اگلے سال ہم میں سے کئی مٹی میں مل چکے ہوں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار دل کے محبت والے جذبے کے ساتھ کیجئے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ کہا ابو جہل کا منہ اتر گیا، پھر منہ بگڑ گیا۔ ساڑی بولی بھی چاہتے نے ناساں چاڑ سٹیاں سے، پھر اس نے منہ بگاڑ لیا، کہنے لگا اسی میں تو جھگڑا تھا میرا، آپ یہی کہتے ہیں؟ تو پتہ ہے امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکے کے مشرکین کو نبی سے اختلاف اس بات میں نہیں تھا کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، اس میں اختلاف نہیں تھا۔ یہ تو مکے کا مشرک مانتا تھا، ان کو اختلاف اس بات میں تھا کہ الہ اور حاجت روا صرف کون ہے؟ یہ وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس نبی نے سارے الہوں کو رد کر کے صرف ایک ہی الہ کا اقرار کروایا ہے، اسی کی توحید سنا رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ بڑی عجیب گل ہے۔ یہی وہ نہیں مانتے تھے۔ جب الہ میں جھگڑا تھا تو میرے مالک نے فرمایا پھر سن لو، نماز کا مسئلہ لفظ صلاۃ ہی سے بیان ہوگا، حج کا مسئلہ حج ہی کے عنوان سے بیان ہوگا، زکوٰۃ کا مسئلہ زکوٰۃ ہی کے عنوان سے بیان کروں گا، لیکن جس الہ والے مسئلے میں تمہیں جھگڑا ہے اس الہ والے مسئلے کو عنوان بدل بدل کے بیان کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ الہ میں جھگڑتے ہو تو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ نے قرآن میں 37 مرتبہ دہرا دیا۔ کتنی مرتبہ دہرایا؟ 37 مرتبہ دہرایا۔ اور کیا پڑھاتے ہیں ہمارے ہاں تفسیر میں کہ اس بات توحید بعنوان الہ، کبھی توحید کا مسئلہ الہ کے عنوان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ
الحی القیوم. کبھی توحید کا عنوان بیان کیا جاتا ہے عنوان تسبیح کے ساتھ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لفظ سبحان کے ساتھ کبھی مصدر کے ساتھ کبھی صیغہ ماضی کے ساتھ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کبھی مضارع کے ساتھ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور کبھی امر کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی. اثبات توحید عنوان تسبیح، اور کبھی توحید کا یہ مسئلہ عنوان تحمید کے ساتھ، یعنی الحمدللہ. کون سے عنوان کے ساتھ؟ عنوان تحمید، یعنی صفات الوہیت. الوہیت کی تعریفیں کس کے لیے؟ فوارہ چوک والو بولو، اللہ ہی کے لیے صفات کارسازی ہیں. یہ عنوان اٹھایا مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ فرماتے ہیں قرآن کے 4 حصے مضمون کے اعتبار سے، اور چاروں حصے عنوان تحمید ہی سے شروع ہوتے ہیں. پہلا حصہ قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، سورت فاتحہ سے لے کر سورت انعام تک. سورت انعام سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورت کاف تک. سورت کاف سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورت سبا تک. سورت سبا سے قرآن کا چوتھا حصہ والناس تک ہے. اور گھروں میں جا کے دیکھ لینا یہ چاروں حصے لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. تو عنوان توحید کا عنوان کبھی الہ کے لفظ عنوان سے، کبھی تحمید کے، کبھی تسبیح، اور کبھی کبھی اس کے لیے عنوان برکت کا استعمال ہوتا ہے. کون سا عنوان؟ کیا مطلب ہے برکت کا؟ یعنی برکتیں دینے والا، جان مال اولاد زندگی کاروبار میں خیر و برکتیں دینے والا کون ہے؟ ہمارے ہاں تو برکت سے لوگوں نے ایک تماشا بنا دیا ہے. پیر صاحب آئیں اور دیگ کے اندر لعاب ڈالو اس میں برکت ہو جائے. کوئی کہتا ہے آپ ادھر قدم رکھو تمہارے قدم میں ادھر برکت آ جائے. یہاں تو الحمدللہ توحید کا ماحول ہے. ہمارے ہاں ایک پیر تھا، ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، کھیلتے تھے کرکٹ. تو ایک سڑک کے کنارے عصر کے بعد کھیل شروع ہے ہمارا. تو ایک پیر تھا بوڑھا سا، 25-30 مرید اس کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے. تو وہ اٹھا کے کیسے لے کے جا؟ نہ وہ تانگے میں سفر کرتا، نہ وہ رکشے میں، نہ کسی گاڑی موٹر میں. وہ سفر کرتا تھا مرید کے کندھے پر بیٹھ کے. اور جب ایک مرید تھکتا تو دوسرا تیار ہوتا، فوراً جا کے اس پہ سوار ہو جاتا. اچھا یہاں بھی خیر ہے، جب اس کو کبھی حاجت ہوتی پیشاب کی تو تقاضا شریف اوپر سے ہی کر دیتا تھا. مرید کے کمر کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اوپر سے ٹینکی ساری خالی کر دی. ہاں تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مرید غصے ہوگا، کہیں اٹھا کے نیچے پھینکے گا، یار میں نے تجھے کندھے پہ اٹھایا، تو نے میزاب رحمت میری کیڑی پہ رکھ کے خالی کی تھی، یہ تو نے کیا کر دیا ہے. لیکن وہ نیچے سے ایسے چلو برتے اپنے اوپر ملتے کہ جی اس میں کیا ہے. جب لوگ ایسی چیزوں میں برکتیں تلاش کرتے ہوں پھر قرآن عنوان توحید کا عنوان قائم کرتا ہے عنوان برکت کے ساتھ، اور کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
کہ برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک الذی بیدہ الملک. عنوان برکت ہے. ساری آیتیں یہی کہتی ہیں برکتیں دینے والا اللہ. آپ نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک. اللہ بابرکت نام تیرا ہے. درود پڑھتے ہو آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکتیں نازل کر. جب ہر وقت یہ پڑھتے ہو تو یہ مان جاؤ کہ محمد عربی کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو توحید کے اس بات کے لیے میں نے کتنے عنوان گنوائے؟ عنوان الہ، عنوان تسبیح، عنوان تحمید، عنوان برکت. جب تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو یہی چار عنوان اللہ نے نماز کی ابتدا ثنا میں جمع کر دیے. یہ چاروں عنوان کس میں جمع کر دیے؟ کیسے؟ سبحانک اللہم عنوان تسبیح. سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے شریکوں سے. وبحمدک عنوان تحمید. وتبارک اسمک عنوان برکت. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں عنوان الہ کے ساتھ. اللہ اکبر. تو ابو جہل کیا کہنے لگا؟ اسی میں تو ہمارا جھگڑا ہے. تو میں نے کہا دائی وہ ہے جو اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے. تو ابو جہل کہنے لگا مال چاہیے. لڑکی آپ پسند کرے جس خاندان کی ہو ہم نکاح کروا دیتے ہیں. مال چاہیے ڈھیر کر دیتے ہیں. سرداری لیڈری قیادت چاہیے آپ کو دیتے ہیں. یہ بات نہ کریں. تو ادھر آ کے دائی اور مدعی کا فرق یوں واضح ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر یہ شرک پہ اتنے پکے ہیں تو اللہ نے مجھے توحید کا داعی بنایا تو پھر میری بات بھی سن لیجئے. اگر یہ کہتے ہیں سونا چاندی لڑکی عورت قیادت، میں کہتا ہوں اگر یہ اڑ کے آسمان سے سورج میرے ایک ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، چاند میرے دوسرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، اللہ کی قسم نے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرا مشن یہ ہے. فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نور مبین آپ پہ آیا تو آپ سراج منیر بن گئے. اب سراج اور منیر اس لفظ پہ طلباء کرام اس سے زیادہ لطف اٹھائیں گے. آپ قرآن کریم پڑھ لیں. قرآن میں اللہ نے سورج کو سراج کہا اور نبی کو بھی سراج کہا. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن فرق کیا. سورج کو سراجم وہاجا کہا اور نبی کو سراجم منیرا کہا. چاند کو منیرا کہا لیکن سراج نہیں کہا. آپ بے شک قرآن پڑھیں. جیسے قرآن کہتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا. تو قمر کو منیر کہا سراج نہیں کہا. سورج کو سراج کہا منیر نہیں کہا. اور نبی کو سراج اور منیر دونوں کہا. بتلا دیا
چاند قمر وہ قمر ہے منیر ہے سراج نہیں، سورج سراج ہے منیر نہیں، اور میرا محمد سراج بھی ہے منیر بھی ہے، یعنی سورج اور چاند مل کے بھی میرے محمد کے نور توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ بات پھیلتی گئی، حالات ناموافق، لیکن بات چلتی گئی، پیغام پھیل رہا ہے۔ مشرکین دبانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ کے دین کو ساری کائنات کے دینوں پہ غالب کر دے۔ غلبہ دو قسم پر ہے۔ کتنے قسم پر ہے؟ ایک غلبہ اقتدار کا، حکومت کا ہے، اور دوسرا غلبہ حقانیت اور سچائی اور دلیل کا ہے۔ تو حکومت کا غلبہ کبھی کافروں کے پاس بھی رہا ہے، اسلامی حکومت نہیں، کافر غالب رہے، لیکن دلیل اور سچائی کے لحاظ سے اسلام ہر دور میں غالب رہا ہے۔ دلیل کے اعتبار سے اسلام ہر دین پہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور میرے نبی نے اس آیت کی تشریح میں کیا فرمایا؟ امام ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں، امام ترمذی رحمہ اللہ صاحب مشکات یہ روایت نقل کرتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وبذل ذلیل، اس دھرتی پہ کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر اللہ دین اسلام والا کلمہ اس میں داخل کرے گا، عزت دار کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر دین اسلام کا یہ کلمہ وہاں داخل ہو کے رہے گا۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ کہوں، اجازت ہے؟ کہیں وقت میں نے زیادہ تو نہیں لے لیا؟ پھر سن لیجئے ذرا۔ اصل میں مسئلہ ہے جب آپ کے بعد دوسرا خطیب ہو تو پھر پہلے خطیب کو بہت رعایت کرنی پڑتی ہے بعد میں آنے والے مہمان کی، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا خطیب سارا وقت لے جائے تو پھر دوسرا وہ آ کے کہتا ہے چلو میں دعات ہی گزارا کراں، تو میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو تاکہ بعد آنے والے مہمان کو بھی بھرپور وقت ملے اور آپ شوق اور جذبے کے ساتھ ان کو بھی سنیں۔ سن 9 ہجری کے قریب کا وقت ہے، صحابہ کرام کی ٹیم گشت کر رہی ہے اور انہوں نے جنگ میں ایک قبیلہ طے کے اوپر حملہ کیا، کئی لوگ گرفتار ہو کے آ گئے۔ سنیے اسلام کی طاقت ذرا، کیسے پھیلے گا یہ کلمہ، ذرا بشارتیں سنتے جائیے۔ گرفتار قیدی باہر کھڑے کر دیے مسجد نبوی کے باہر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ایسے معائنہ کر رہے ہیں قیدیوں کا، مال غنیمت کا۔ قیدیوں میں دیکھا تو ایک لڑکی ہے، نوجوان دوشیزہ ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو فوراً فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ اس کے سر پہ ڈالو، بیٹی ہے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کی پاکیزہ معطر و مطہر و منور و معلا و مجلا و مزکا و مصفہ چادر اور کافر کی بیٹی ہے، عیسائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگرچہ کافر کی ہو، ڈالو چادر اس کے سر پہ۔ جب چادر ڈالی گئی لڑکی سمجھ گئی کہ حالات یہاں ظلم کے نہیں ہیں، انصاف کے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب اس کی باری آئی اس کے پاس سے گزرنے لگے، لڑکی کھڑی ہو گئی، کیا کہنے لگی؟ ہلک الوالد وغاب الوافد امن علیہ
من اللہ علیکا، کیا فصاحت برے الفاظ ہیں. ہلک الوالد وغاب الوافد امن علی من اللہ علیک. اللہ کے پاک پیغمبر میرا والد مر گیا ہے اور میرا نگران میرا خیال کرنے والا بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پہ احسان کریں، اللہ آپ پہ احسان کرے. نبی علیہ السلام نے یہ پیارے جملے سنے، فرمایا من والد، والد کون ہے تیرا؟ تو کہنے لگی حاتم تائی. والد کا نام کیا تھا؟ وہ جو مشہور سخی گزرا ہے، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. فرمایا آپ کا نگران کون ہے؟ وہ کہنے لگی عدی ابن حاتم، میرا بھائی تھا وہ بھاگ گیا شام. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عدی آپ کا بھائی ہے، الفار من اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا آپ کا بھائی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں وہی میرا بھائی ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، فرمایا میرے ساتھیوں میری رائے ہے لڑکی کو جوڑا بھی دو کپڑوں کا، جوتوں کا اور سواری کا انتظام کرو، اس کے علاقے کا قافلہ آئے، جہاں یہ جانا چاہتی ہے باعزت پہنچا کے آ جاؤ. قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے. جب لڑکی کو باعزت رخصت کیا جانے لگا، وہ پہنچی شام، روم پہنچی، روم. وہاں پر اس کا بھائی عیسائی ہم مذہبوں کے ساتھ ہے. بھائی دیکھتا ہے صفانہ آ گئی ہے، بہن کا نام تھا صفانہ. حیران ہوا، استقبال کے لیے کھڑا ہوا، مرحبا بکے، اہلن و سہلن کا. بہن غصے میں آ کے بھائی کو ڈھانٹنا شروع کر دیا، کیسا بھائی ہے مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا تو؟ وہ کہنے لگا بہن جی بس ملامت کرنا چھوڑو، اب اپنی حالت بتلاؤ. تو اتنے دن قید میں رہی، پھر اتنا لمبا سفر دشمن کے ساتھ کیا، تیری تو عزت بھی تار تار ہو گئی ہوگی، تیری عزت کیسے دشمن کے ہاتھوں میں محفوظ رہی ہوگی؟ قربان جاؤں. صفانہ جلال میں آ کے کہنے لگی بھائی اللہ کی قسم ہے او میرا بھائی عدی، تیری چار دیواری میں میری اتنی محفوظ نہیں تھی عزت جتنی میری عزت محمد عربی کے صحابہ کے بیچ محفوظ رہی ہے. اتنی عزت تو میری آپ کی چار دیواری میں محفوظ نہیں رہی. تو عدی ایک دم کہنے لگا بہن اس شخص کے بارے میں بتائیے، آپ نے اتنی تعریف کر دی، وہ کیسا آدمی ہے؟ سنا دوں تبصرۃ العلماء کرام؟ لکھیے. پھر ایک غیر مسلمہ تبصرہ کرتی ہے، کہتی ہے لقد رأیتہ يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير. میں نے جس ہستی کو دیکھا ہے وہ فقیروں سے محبت کرتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، بچوں پہ رحمت کرتا ہے اور بڑوں کی قدر جانتا ہے. او میرا بھائی ان کان نبیا فالفضل للمتقدم وان کان ملکا فلا یزال فی ملکی. او میرا بھائی اگر یہ شخص نبی ہے تو پھر جو پہلے ان کو پا گیا وہ فضیلت پا جائے گا، اور اگر یہ بادشاہ ہے تو بادشاہ بھی ایسا ہے، اس کی بادشاہت کو بھی زوال نہیں آئے گا اور تو بھی اس کی بادشاہت میں ذلیل نہیں ہوگا. یہ تبصرہ کیا. عدی نے غلام سے کہا میرا سامان سفر تیار کرو. سامان تیار کیا، تنے تنہا چل پڑتا ہے مدینہ کا سفر. اتنی لمبی کہانی ایک دو جملوں کے لیے کہہ رہا تھا، اگر آپ بس میرے آخری الفاظ ہیں. مدینہ پہنچتا ہے عدی، تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں جو ہی مسجد نبوی میں آیا، مجلس لگی ہوئی ہے، میں نے اپنے انداز سے سلام کیا اپنے مذہب کے مطابق، بیٹھ گیا. جب بیٹھا آپ کا بیان ختم ہوا، مجلس برخاست، لوگ جانے لگے. نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا عدی ہوں، وہی جو بھاگا تھا اب خود آیا ہوں، چل کے آیا ہوں.
آپ نے ہاتھ تھام کے کہا کچھ مہمان مجلس سے رخصت کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ مہمان باہر گلی سے رخصت کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں وہ گھر تک لے جانے کے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے صفوانہ نے کیا کہا تھا؟ وَيَعْرِفُ قَدْرَ الْكَبِيرِ، وہ بڑوں کی عزت شناسائی خوب ہے، اس کو خوب جانتا ہے عزت کے لائق کون ہے۔ تو عدی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے پیچھے آئیے گھر چلتے ہیں۔ میں پیچھے پیچھے، نبی علیہ السلام آگے ہیں۔ دل میں سوچ رہا ہوں آج میں نے یہ سوچنا ہے، آج دیکھنا ہے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، آج میں نے یہ فرق کرنا ہے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے راستے میں ایک بوڑھیا عورت آئی، جیسے ہی ایک بوڑھیا نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو روک لیا، تو روکتے ہوئے کھڑے کر دیا راستے میں۔ بوڑھیا کہانی شروع کر دی، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ وہ لگی، جب تک بوڑھیا کی بات ختم نہیں، نبی علیہ السلام سر اس کی طرف جھکائے ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ آج آپ کسی معمولی سے چیئرمین کو راستے میں روک لو، آپ اپنا حشر دیکھ لو گے۔ ایتھے گل کرنی دی جائے، بات کرنی ہے، آفس میں آؤ۔ تو عدی کہتے ہیں جب یہ منظر دیکھا میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے یہ بادشاہ نہیں ہے، سمجھ گیا، بادشاہ نہیں ہے۔ اب آگے دیکھتا ہوں، کہتے ہیں جو ہی آپ کے حجرے میں پہنچتا ہوں، کھجور کی پتیوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ ہے، ایک ہی تکیہ ہے، آپ نے اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا، فرمایا اجلس عدی، عدی اس چٹائی کے اوپر یہ تکیہ رکھ کے آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے حیا کرتے ہوئے کہا بل انتا، بلکہ آپ بیٹھیں۔ نبی علیہ السلام سے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا نہیں آپ بیٹھیں گے، اللہ کی قسم ہے آپ کا امر تھا۔ میں تکیے پر بیٹھ گیا اور کائنات کا امام زمین پر بیٹھ گیا، میں اوپر، نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے۔ میں نے دل میں کہا عدی اللہ کی قسم ہے یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ کب بیٹھتے ہیں ایسے، یہ نبی ہیں لیکن ابھی تک ایمان نہیں لایا، میں چپ ہوں۔ نبی علیہ السلام گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں عیسائی مذہب یہ ہے، عیسائی مذہب یہ ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میرے مذہب کا پتہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے مذہب کا تو اس سے زیادہ پتہ ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو میں چونک گیا، میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو عیسائی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا سچ بتا کیا تو رکوسی فرقے سے نہیں ہے؟ میں نے کہا ہوں۔ کیا تو مربع سے مشہور نہیں ہے؟ تو مربع پتہ کس کو کہتے تھے؟ جو مال غنیمت کا چوتھا حصہ لیتے تھے۔ فرمایا آپ لیتے ہو مال غنیمت اپنے مذہب کے مطابق چوتھا حصہ؟ میں نے کہا لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا سچ بتاؤ آپ کے مذہب میں آپ کے لیے لینا جائز ہے؟ یہ تو حرام ہے آپ کے مذہب میں۔ کہتے ہیں میرا سر شرم سے نیچے جھک گیا۔ میں نے کہا میں نے مزید بات کی تو اور بات کھل جائے گی، واقعی یہ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو میں نے خاموشی اختیار کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلک یا عدی تمنعک عن الاسلام، اے عدی اتنے نظارے دیکھنے کے باوجود بھی تو اسلام قبول نہیں کرتا، تیرے راستے میں رکاوٹ شاید یہ بات ہے کہ ہم غریب ہیں۔ عدی اتنے نظارے دیکھنے کے بعد بھی تو اسلام قبول نہیں کرتا، شاید رکاوٹ یہ ہے کہ ہم غریب ہیں، کیونکہ میں نبی ہوں اور میرے گھر میں صرف ایک ہی تکیہ ہے۔ تو سن لے اے عدی سیفیض المال فی، ان قریب میری اس امت میں مال اللہ اتنا وافر کر دے گا کہ سمندر کی طرح مال بہے گا، مال دینے والے تو ملیں گے لینے والا کوئی نہیں ملے گا، مال وافر ہو جائے گا۔ فرمایا دوسری وجہ لعلک تمنعک عن الاسلام، شاید تجھے دین میں داخل ہونے سے، دوسری وجہ یہ رکاوٹ ہے کہ تو دیکھتا ہے ہم کمزور ہیں، کیا ہیں؟ کمزور ہیں،
لوگ مارتے ہیں، ہمارے ساتھی پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، تو سن لے اے عدی، ان قریب یہ کمزوری ایسی قوت میں بدل جائے گی کہ ہیرا، اللہ اکبر، ہیرا سے ایک عورت اونٹ پر چلے گی سونا پہن کر اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ تو عدی کہنے لگے، میں نے کہا یہ راستے میں اتنے بڑے راہزن قبیلے یہ کہاں چلے جائیں گے جب خاتون سونے سے لدی ہوئی جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو راہزن ہے میرا رب میرے دین کی وجہ سے انہیں رہبر بنا دے گا، یہ دین کے محافظ بن جائیں گے، لوگوں کی عزتوں کے محافظ۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، عدی تو اس وجہ سے نہیں مانتا، اسلام قبول نہیں کرتا کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں، کیا نہیں ہے؟ اقتدار نہیں، حکومت نہیں، اس لیے نہیں مانتا۔ تو سن لے اے عدی، ان قریب میرے یہی چٹائی پہ بیٹھنے والے غلام میرے شاگرد قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے۔ تو ایک دم عدی نے کہا، میں نے کہا کسریٰ ابن ہرمز، وہ جو سپر پاور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں وہی کسریٰ جس کا تو نے نام لیا۔ تو عدی کہتے ہیں بس یہ دو باتیں تین سننے کی دیر تھی، میں نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہاتھ پھیلائیے۔ نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ آگے کیا، میں نے ہاتھ تھاما اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ عدی کہتے ہیں یہ دو باتیں تو میں نے دیکھی ہیں، ایک قیصر و کسریٰ کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، بلکہ میں پہلی صف میں شامل تھا فاروق اعظم کے دور میں۔ دوسری بات بھی میں نے دیکھی کہ خاتون چلتی ہے بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں۔ تیسری بات کا انتظار ہے کہ وہ کب ہوتی ہے۔ تاریخ نے لکھا تیسری بات عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پوری ہوئی کہ زکوٰۃ لے کر لوگ گلی میں، سڑکوں میں، چوک میں بیٹھ جاتے اور چلنے والے کو روک کے کہتے بھائی آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو زکوٰۃ چاہیے۔ وہ کہتا بھائی میں اپنی زکوٰۃ لیے پھرتا ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو دے دو۔ اسلام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے، انتظام اور انصرام کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں بدلے عطا فرمائے۔ چونکہ یہ میرے استاد کی جگہ ہے، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث حضرت مولانا امتیاز خان صاحب، وہ میرے استاذی المکرم ہیں، وہ میرے مشفق اور میرے محسن ہیں، اللہ ان کی حیات اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔